پاکستان یہ صرف ایک ملک کا نام نہیں ہے، یہ ایک پوری کہانی ہے، قربانی کی، جدوجہد کی اور بہت سے خوابوں کی۔ تو یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریہ ہے، ایک امید ہے، اور ہاں، ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کیا پاکستان واقعی ایک طاقتور ملک ہے؟ اس سوال کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا گہرائی میں اترنا ہوگا کہ پاکستان کی اصل طاقتیں ہیں کیا، اور کیا وہ سب مل کر کام کر رہی ہیں؟ اچھا، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان طاقتوں کی بات کرتے ہیں جو نظر آتی ہیں، جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، یعنی بقا اور دفاع کی طاقتیں۔ اور اس لسٹ میں سب سے اوپر ہے ایٹمی طاقت۔ اب دیکھیں، یہ صرف کوئی ہتھیار نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے لیے ایک بہت صاف اور واضح پیغام ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ اسی طاقت نے ملک کو بیرونی جارحیت سے محفوظ رکھا ہے اور خطے میں طاقت کا توازن بھی قائم کیا ہے۔ لیکن ہر طاقت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے نا؟ ایک طرف تو یہ بقا کی ضمانت ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، ایک ایسی ذمہ داری جو دانشمندانہ پالیسی اور بہت ہی ذمہ دارانہ رویے کا تقاضا کرتی ہے۔ اچھا، ایٹمی طاقت کے بعد آتی ہے سفارتی طاقت، کیونکہ دیکھیں، دنیا صرف جنگ سے نہیں چلتی، بلکہ تعلقات سے چلتی ہے، اور پاکستان نے عالمی فورمز پر اپنی موجودگی دکھائی ہے اور مسلم دنیا میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ مگر یہاں بھی وہی توازن والی بات ہے۔ عالمی سطح پر آپ کی آواز تبھی سنی جاتی ہے جب آپ کے پاس ایک ٹھوس، ایک مستقل حکمت عملی ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کا سفارتی محاذ کمزور پڑ جائے تو آپ کی ایٹمی اور فوجی طاقت بھی دنیا میں اکیلی رہ جاتی ہے۔ پھر آتی ہے ہماری عسکری طاقت، جو ظاہر ہے پاکستان کے دفاع کا ایک بہت اہم ستون ہے، اور یہ صرف ہتھیاروں کی بات نہیں، یہ نظم و ضبط، تربیت اور قربانی کی بھی کہانی ہے۔ اس طاقت نے ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچایا، خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کا کردار بہت اہم رہا۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عسکری طاقت ایک ڈھال کی طرح ہے، لیکن اس ڈھال کی اصل مضبوطی عوام کے اعتماد اور باقی ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی پر منحصر ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں، تبھی یہ طاقت سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئیں وہ طاقتیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان طاقتوں کی جو نظر نہیں آتی، لیکن ملک کی بنیادوں کو اصل میں وہی مضبوط کرتی ہیں۔ آج کل کی دنیا میں جنگ کا میدان بدل گیا ہے۔ اب جنگیں زمین پر نہیں، سکرینز پر لڑی جا رہی ہیں۔ سائبر وارفیئر، یہ ایک خاموش لیکن بہت ہی خطرناک طاقت ہے۔ یہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کے لیے ضروری تو ہے، لیکن اگر اس میدان میں پیچھے رہ گئے تو بیانیے کی جنگ ہارنے کا خطرہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر آتی ہے پاکستان کی وہ بنیادی طاقت جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کی اسلامی شناخت۔ لیکن یہ صرف ایک نام یا لیبل نہیں ہے، اس کی اصل طاقت تو انصاف، برابری اور اخلاقیات جیسے اصولوں پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر صرف شناخت ہو اور عمل نہ ہو تو یہ طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور آخر میں وہ دو سب سے بڑی طاقتیں ہیں جن کے بغیر کوئی بھی قوم کھڑی نہیں رہ سکتی: امن اور سچ۔ امن وہ طاقت ہے جو معیشت کو مضبوط کرتی ہے، معاشرے میں استحکام لاتی ہے، اور سچ کی طاقت یہ وہ بنیاد ہے جو قوموں کو زندہ رکھتی ہے اور اعتماد قائم کرتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس اتنی ساری طاقتیں ہیں تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ، جیسا کہ سورس بتاتا ہے، ان طاقتوں کے درمیان ہم آہنگی کی کمی ہے۔ یہ سلائیڈ اس مسئلے کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی طاقت اکیلے کام نہیں کرتی۔ جب ایٹمی طاقت کے ساتھ اچھی سفارتکاری نہ ہو تو آپ دنیا میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ جب فوج کو عوام کا اعتماد حاصل نہ ہو تو معاشرے میں تقسیم پیدا ہوتی ہے، اور جب اسلامی شناخت کے ساتھ اخلاقی عمل نہ ہو تو وہ کمزوری بن جاتی ہے۔ طاقتیں بوجھ تب بنتی ہیں جب وہ ایک سمت میں نہ چلیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ جواب صرف حکومت کے پاس نہیں ہے، جواب ہم سب کے پاس ہے، پوری قوم کے کردار میں چھپا ہے۔ اصل تبدیلی کی شروعات ایک ایک فرد سے ہوتی ہے، سچ بولنے سے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے، اور اپنے ارد گرد شور پھیلانے سے۔ جب ہر شخص یہ کرنے لگے تو ملک کی طاقت خود بخود بڑھنے لگتی ہے۔ اور مستقبل کے لیے ایک واضح روڈ میپ بھی ہے۔
سب سے پہلے تعلیم کو ترجیح دینا، پھر نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنا، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا اور ایک ایسا نظام قائم کرنا جہاں سب کو انصاف ملے۔ یہ وہ ستون ہیں جن پر ایک مضبوط قوم کھڑی ہوتی ہے۔ تو آخر میں بات وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان کی اصل طاقت اس کے ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اس کے لوگوں میں ہے، اس کے نوجوانوں میں، اس کے اساتذہ میں اور اس کے نظریے میں ہے۔ تو پاکستان صرف طاقتوں کا ایک مجموعہ نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اگر ہم اپنی تمام طاقتوں کو پہچان کر انہیں ایک سمت دے دیں تو پاکستان دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے۔